اور سرکہ پڑا ہوا ہوگا. نمک اور سرکہ رکھنے سے آپ کا لائف اسٹائل بدل جائے گا. معصوم نے ایک سرکے کے لیے اتنی بڑی حدیث فرمائی، یعنی اس سے آپ کی ہیلتھ کا معصوم کو خیال ہے. معصوم نے 11,000 حدیثیں آپ کی صحت کے لیے، کھانے کے بارے میں، سیب کے بارے میں، لہسن کے بارے میں، کدو کے بارے میں، سرکے کے بارے میں، انار کے بارے میں، کتنی حدیثیں، 11,000 حدیثیں معصوم نے. معصوم کے پاس ایکسٹرا نعوذ باللہ فضول ٹائم نہیں تھا کہ 11,000 حدیثیں، وہ بھی کھانے کے کچن کے بارے میں 11,000 حدیثیں معصوم نے ہم تک پہنچائی ہے. اب تو سرکہ مگر دیسی ہونا چاہیے، وہ نہیں جو آج کل مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ تو ایک رات میں تب تیار ہو جاتا ہے. دیسی سرکہ 40 دن لگتے ہیں. انگور سے شراب، شراب سے پھر سرکہ بنتا ہے. دیسی سرکہ نہیں ہے، وہ جو ایک رات میں تیار ہونے والے سرکے کا اتنا فائدہ نہیں ہے. تو پہلی چیز فرمایا سرکہ. اور دوسری چیز کون سی؟ ہم چٹنیاں، مختلف اچار کھاتے ہیں مگر سرکہ نہیں کھاتے. عربوں میں، ترکیوں میں آپ جائیں دیکھیں، ان کے اچار ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں؟ سرکے میں ڈوبے ہوئے زیتون، سرکوں میں ڈوبے ہوئے کشیرے، سرکوں میں ڈوبے ہوئی سبزیاں جو آج کل یہاں بھی پاکستان میں تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں. تو وہ چیزیں کھائیں اچار کی جگہ پر. ایک چیز عقل کو بڑھانے والی. اچھا، دوسری چیز جو عقل کو بڑھانے والی معصوم نے ہمیں بتلائی ہے، وہ سبزی ہے، وہ سیلری. یہ لمبی اسٹکس ہوتی ہیں جس کو کرفس کہا جاتا ہے یا سیلری کہا جاتا ہے. لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں جس کا جوس بھی لوگ بنا کے پیتے ہیں. فرمایا اس سے تمہاری عقل بڑھے گی. اور تیسری چیز جس سے انسان کی عقل بڑھ سکتی ہے اور عقل کو وہ شے مضبوط کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بے کا فروٹ ہے. بے کا فروٹ جس کو کوئنس کہا جاتا ہے، کے پی کے میں، ایبٹ آباد وغیرہ سائٹ میں ملتا ہے. سیب کی طرح ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، عجیب ہے. اس کے بارے میں فرمایا بے کا فروٹ اگر جو عقل کو بڑھائے گا، اگر بزدل کو کھلاؤ گے تو دلیر ہو جائے گا، اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا. یہ بے کے فروٹ میں ہم آسٹریلیا گئے تو ایک بندہ بار بار مائک پکڑ کے ہر روز آتا تھا. اشرا چل رہا تھا محرم کا، چندے کا اعلان، چندہ چندہ. میں نے کہا یار تم نے چندہ بہت زیادہ اعلان کر رہے ہو، کل سے ایسے کرو تبرک میں بے لے کر آ جاؤ، مومنین کو بے کھلاؤ، خود ہی سخی ہو جائیں گے اور تمہیں پیسے ہی دے دیں گے. اتنا زور شور سے تمہیں چندے کا کوئی زیادہ اعلان ہی نہیں کرنا پڑے گا. تو بے کھلائیں مومنین کو. یہ مینجمنٹ یہاں کی بھی بے مومنین کو تقسیم کرے تاکہ ان کا اگر اس طرح کا مسئلہ ہے وہ بھی ان کا حل ہو جائے گا. کہا کہ اور اب دیکھیے فرمائے شجاع، ہمارا چنار میں بے زیادہ پایا جاتا ہے تو وہاں کے مومنین دیکھیں ماشاءاللہ شجاع ہیں، دلیر ہیں. ہمارے علاقے میں یہاں گرم علاقے میں بے ہوتا ہی نہیں ہے، تو شجاعت کا لیول بھی ہمارا تھوڑا نیچے ہے. وہ کھائیں گے انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور فرمایا اگر پریگننٹ عورت یہ بے کھائے گی، اس کا بچہ یا بچی خوبصورت پیدا ہوگی. اکثر لوگ جب ان کی بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو بے کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں اپنی بیگم کو کھلانے کے لیے. یہ تین چیزیں. پہلی چیز کون سی تھی عقل کو بڑھانے والی؟ سرکہ. دوسری سیلری، اور تیسرا اور آخری اور چوتھا. پھر میں آگے اس نیکسٹ لیول پر چلا جاتا ہوں. تیسرا جو ہے وہ کندر کی گوند ہے. کاف نون دال رے، کاف نون دال رے، ایک کندر گوند ہے. مولا نے فرمایا 8ویں امام کے بارے میں لکھتا ہے مولا جب تک سورج نہیں نکلتا تھا جان نماز سے ہوتے تھے، اور جب جان نماز سے اٹھتے تھے ناشتے سے پہلے مولا کندر کو چباتے تھے، چنگم کی طرح ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اسے پھینک دیا کرتے تھے. اور اس کے لیے فرمایا بلغم کو ختم کرے گا، گھٹنوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے. عجیب ہے. مولا نے فرمایا اگر پریگننٹ عورت یہ کندر کھائے گی، اگر اس کا بیٹا ہوگا تو وہ دلیر ہوگا، اگر بیٹی ہوگی ایسی ہوگی جو شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی ہو. مولا نے کہا یہ کندر کا اتنا فائدہ. تو یہ ہو گئی 4 چیزیں کھانے والی. اب آئیے اگلے مرحلے، وہ کیا پڑھیں جس سے ہماری عقل بڑھے. عقل بڑھانا ہمارا مقصد ہے تاکہ ہم بھی سلمان و ابوذر کے لیول پر پہنچ سکیں. آقا حسن زادہ عاملی بزرگ عالم دین 4-5 سال پہلے ان کا کورونا کے دوران انتقال ہوا تھا، اور ان کے پاس ایک شاگرد آیا. ان کو ابو علی سینائے دوران کہتے ہیں، یعنی اس زمانے کا ابو علی سینا جن کے پاس علم فقہ تھا، ایسٹرونومی ستارہ شناسی کا علم تھا، میتھمیٹکس کے بڑے ماہر تھے. کیا کیا علم ان کے پاس نہیں تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک بندہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا قبلہ ہماری چاہتیں وہی ہیں جو جانور کی چاہتے ہیں. ہم بھی خدا سے یہی بھوسا گندم یہی کھانے کی چیزیں، جانور بھوسا مانگتا ہے، ہم گندم مانگتے ہیں، ہم یہی مانگتے ہیں. ہمیں آپ کوئی چیز بتائیں ہماری عقل بڑھے. خدا سے بلند مقامات مانگیں، جو خدا سے وہ مقام مانگیں جو عظمتوں والے مقام. کیونکہ یاد رکھیے اس دنیا میں آپ نے لیول اپنا نہیں بڑھایا، آخرت میں بھی آپ کا لیول بڑھنے والا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں سورہ رحمان میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. سورہ رحمان تو سب کو یاد ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اسے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کون سی ہیں؟ یہ عقل کے حساب سے ہیں۔ جو اعلیٰ لیول کے عقل کے حساب سے وہ اور جنتیں، لو لیول والے کی جو ادھر لو لیول کے ہوں گے ادھر بھی لو لیول کی جنت ملے گی ان کو۔ جیسے ایک بندہ آج کل گورے میں تسلیم کرتے ND نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، NDE آپ گوگل پہ سرچ کریں NDE نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، جو لوگ کوما میں جاتے ہیں برزخ کا نظارہ دیکھ کر آتے ہیں۔ تو ایک بندہ تھا کہنے لگا میرا دوست میرے سے پہلے مر چکا تھا، یہ برزخ میں گیا اور واپس آیا۔ اب میں نے اپنے دوست کو دیکھا وہ پائلٹ بنا ہوا تھا، جہاز اڑا رہا تھا برزخ میں۔ تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ پتہ چلا اس کو دنیا میں شوق تھا پائلٹ بننے کا، دنیا میں اپنا شوق پورا نہیں کر سکا تو وہاں جہاز اڑا رہا تھا، پائلٹ بنا ہوا تھا برزخ میں۔ مگر اس کے مقابل میں دیکھیں شہید متحری کو ان کی بیوی نے دیکھا خواب میں، ان کو پوچھا کہ تمہارا مقام کیسا ہے؟ شہید متحری اور آئے فلسفی بھی اس زمانے میں دنیا سے جا چکے تھے، کسی نے ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا مقام زیادہ ہے یا مرحوم فلسفی کا؟ تو جواب میں کہا کہ کیونکہ میں شہید ہوں، شہید متحری شہید تھے، شہادت کے اعتبار سے میرا مقام زیادہ ہے، مگر علامہ فلسفی کیونکہ وہ عاجز تھے، خاکسار تھے، ہمبلنس ان میں بہت تھی، عاجزی کے اعتبار سے ان کا مقام میرے سے زیادہ ہے۔ یعنی عاجزی اتنی ویلیو رکھتی ہے کہ وہ شہید اور یہ عاجز۔ اچھا اپنے بیوی نے پوچھا کرتے کیا ہو برزخ میں؟ فارغ بیٹھوں کا نہیں، کہا روزانہ ہم درس سے توحید لینے کے لیے مولا حسین کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہ دو جنتیں سمجھ میں آئیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جنت جس میں پائلٹ بنا ہوا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، حور ہیں، پتہ نہیں 2 لاکھ حوریں ہیں، نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، چاکلیٹ کی، نوٹیلا کی، جو بھی ہے ان ساری چیزوں کی نہریں ہیں، اور یہاں اہل بیت کی معیت ہے، یہاں رضوان خدا ہے، یہاں غلامی حسین ہے، یہاں اہل بیت کی نوکری ہے۔ اب کیوں یہ دو جنتیں ٹائپ؟ قرآن نے 2 جنتوں کی ٹائپ اس کی بتائی، ان جن کی عقل کا لیول کم ہے وہ حور میں بزی ہے اور ادھر ہی خوش رہے گا، یہ نہیں کہ وہ ناراض رہے گا، اور جس کی عقل بلند ہے شہید متحری کی طرح وہ جائے گا اہل بیت سے درس توحید لینے کے لیے۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی سے کسی نے کہا قبلہ ہم کیا کریں ہماری عقل بڑھے؟ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا، اب میں دوسرے لیول پہ آیا، پہلے کھانے والی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب دعائی والی چیزیں جو پڑھنے والی۔ انہوں نے سر جھکا کے کہا کہ بیٹا کوشش کرو اس ذکر کو چلتے پھرتے پڑھا کرو۔ کون سا ذکر؟ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت۔ یا حی یا قیوم یعنی کیا؟ اے مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے، میرے مردہ دل کو زندہ کر، میری عقل کو بیدار کر۔ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت۔ والد محترم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ سحر کے ٹائم پہ سجدے میں جا کر 20 منٹ کے لیے ذکر پڑھے اس کی بڑی تاثیر ہے۔ چلو سحر کے ٹائم پہ نہ بھی کر سکے چلتے پھرتے یہ ذکر کی تلاوت کرو۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ کوشش کرو 24 گھنٹے میں، اگر سونے سے پہلے ہو تو زیادہ بہتر، 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں سورہ واقعہ صرف پیسے کمانے والی سورہ ہے کہ جو رزق میں تنگی ہے سورہ واقعہ، ہاں ٹھیک ہے، رزق کی نہیں کہا پیسہ، رزق کی تنگی کے لیے ہے، ہاں پیسہ بھی آئے گا مگر اور چیزیں بھی ملے گی، کیونکہ سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا ہے اگر کوئی انسان ریگولرلی چاہے صبح سونے سے پہلے کسی ٹائم ڈیلی بیسس پر کوئی 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے گا، قیامت کے دن مولا علی کے چاہنے والوں میں محشور کیا جائے گا۔ یہ سورہ کی نسبت مولا علی کے ساتھ ہے۔ سورہ واقعہ تو صرف معمولی نہ سمجھیے، کوئی قرآن کی آیت معمولی نہیں مگر اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے۔ تو 2 چیزیں یا حی یا قیوم اور سورہ واقعہ۔ اب آئیے وہ کون سی صفات ہیں جس سے ہماری عقل بڑھ سکتی ہے؟ وہ کوالٹیز، یہ نہیں کہ بس ذکر کرتے رہیں اور عقل بڑھ جائے گی، نہیں، کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں بے کھاتے رہیں کندر کھاتے رہیں اسی سے میری عقل بڑھ جائے گی، ایسے نہیں ہے، کچھ ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ جیسے وہ بندہ تھا نا تصویر گھما رہا ہے، استغفر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سامنے سے کوئی خاتون گزری، دیکھا اس کو استغفر اللہ، دوسری دیکھا استغفر اللہ، تیسری دیکھا استغفر اللہ، کسی نے ایک خاتون گزر کے چلی گئی، کسی نے اس کو نہیں دیکھا، برابر والے نے کہا ایک استغفر اللہ مس ہو گیا ہے، وہ اس کو مس نہ کرنا، وہ دیکھ لینا۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ ذکر تو کر رہے ہیں مگر ویسے ہی فضول میں ذکر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آئیے وہ کون سی صفات ہیں جس سے ہماری عقل بڑھے گی؟ فرمایا کل شیء یحتاج الی الادب،
کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ عقل چاہیے تو اپنے ادب پہ کام کرو، رسپیکٹ پہ کام کرو۔ اگر انسان کی زندگی میں ادب آ گیا، لوگ اپنے بچوں کے لیے ورثے میں گھر، بنگلہ، پجارو، گاڑی، پراڈو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا لا میراث کل ادب، ادب سے بہتر کوئی شے ورثے میں چھوڑ نہیں سکتے بچوں کے لیے۔ یہ ماں باپ سکھا سکتے ہیں۔ ادب بچپنے سے آتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب جو کہتے ہیں۔ بچپنے سے جو بچہ بدتمیز ہوگا بڑا ہو کر وہ باغی بنے گا۔ بچپنے میں بچے کو مارنا نہیں ہے مگر ادب ضرور سکھانا ہے، آنر، رسپیکٹ، مینرز اس کو ضرور سکھانے ہیں۔ اگر یہ ادب ہماری زندگی میں آ گیا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تو ان کو ہدایت کیوں ملی تھی؟ ایک طرف حضرت موسیٰ آئے، ایک طرف جادوگر، درمیان میں فرعون اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا دکھاؤ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ اب یہ قرآن کے جملے ہیں، جیسے جادوگروں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، اپنے زمانے کے نبی ہیں، اپنی قوم میں ان کی عزت ہے، بس ایک جملہ ادب والا جادوگروں نے کہا۔ کیا کہا؟ کوئی بہت بڑی تعریف کی نہیں، بس کہا پہلے آپ لکڑی عصا پھینکیں گے یا پہلے ہم رسی پھینکیں؟ جیسے ہم دروازے پہ جاتے ہیں پہلے آپ بسم اللہ، یا کھانے کو کہتے ہیں پہلے آپ بسم اللہ، بس کہا پہلے آپ۔ یہ خدا کو اتنا پسند آ گیا، جادوگروں کو ہدایت ملی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ سجدے میں گر پڑے، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ انہیں ادب کی وجہ سے ہدایت ملی تھی۔ اگر زندگی میں ادب آ جائے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید۔ یہ پوری دنیا اللہ کا دربار ہے، دربار خداؤں میں گناہ کر کے بھی ادب نہ کرو۔ اگر انسان میں ادب آ جائے، چوتھے امام زین العابدین دعائے ابی حمزہ السماری میں پہلا جملہ یہ فرماتے ہیں الہی لا تعذبنی بعقوبتک، خدایا مجھے ادب سکھانا مگر اپنی مار سے نہیں، اپنے پیار سے مجھے ادب سکھانا۔ خدایا مجھے سزا کر کے، بعض لوگوں کو خدا بیمار کر کے ادب سکھاتا ہے، بعض لوگوں کو بیٹا مار کے ادب سکھاتا ہے، بیوی مار کے ادب سکھاتا ہے، شوہر مار کے ادب سکھاتا ہے، ایکسیڈنٹ کرا کے ادب سکھاتا ہے، زخمی کرا کے ادب سکھاتا ہے۔ خدا سے کہا کرو خدایا مجھے ادب سکھاؤ مگر عذاب سے نہیں، پیار اور محبت سے سکھاؤ، محبت سے مجھے ادب سکھاؤ۔ تبھی تو آپ دیکھیے مولا علی کا معجزہ سنتے ہیں، سورج پلٹا۔ سورج کب پلٹا؟ کیسے پلٹا؟ حدیث میں فرمایا رسول اللہ کا سر مولا علی کی گود میں تھا، رسول اللہ نے ظہر کی نماز بھی پڑھی تھی، عصر کی ملا کے پڑھ دی تھی، مگر مولا علی نے ظہر کی ایک پڑھی تھی، کہا عصر کی بعد میں پڑھوں گا، کیونکہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ اب عصر کا فضیلت کا وقت آیا، مولا علی اٹھنا چاہتے ہیں مگر رسول کا سر گود میں ہے، اگر اٹھیں گے رسول کی نیند خراب ہو جائے گی۔ تو مولا علی نے کیا فیصلہ کیا کہ فضیلت کا وقت، قضا نہیں، فضیلت کا وقت جاتا ہے تو جائے مگر ادب رسول میں خلل نہ آنے پائے۔ بیٹھے رہے، رسول اللہ کی آنکھ کھلی، عصر آپ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ کیا ہوا؟ قضا نہیں ہوئی، فضیلت کا وقت گزر گیا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ ادب میں خلل آ جاتا۔ اس وقت سورج پلٹایا گیا تھا، یعنی سورج اگر پلٹا ہے تو ادب علی کے نتیجے میں پلٹا۔ اس میں بھی ادب کا درس ہے، سورج کے پلٹنے میں، رد الشمس کے معجزے میں۔ آپ دیکھیے کربلا میں، دیکھیے اور مولا حسین کے سامنے ہے، اور مولا حسین کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کے کہتا ہے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ مولا نے فرمایا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے۔ اس نے نگاہ اٹھا کے حسین کو دیکھا اور کہا عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اسے پلٹا کے کہہ دیتا، مگر میں کیا کروں، تیری ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل نہیں۔ یہ ادب وہ تھا جس نے اسے ہدایت دی۔ نماز کا وقت آیا، انہوں نے اپنی نماز قائم نہیں کی، مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ علماء کہتے ہیں یہ دو جگہ اگر اور ادب نہ کرتا ہے، وہاں اگر مولا کو پلٹ کے جواب دے دیتا ان کی کبھی ہدایت نہیں ہوتی، اور یہاں اگر اور اپنی نماز قائم کرتا اسے ہدایت کرتا۔ اور ادب کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو عباس ابن علی ہے، وہ عظمتوں ادب کی انتہا ہے۔ زندگی گزر گئی، حسین کو کبھی بھائی نہ کہا،
کیونکہ ام البنین نے کہا تھا تو نوکرانی کا بیٹا ہے، وہ زہرا کا بیٹا۔ یہ ادب ماں نے سکھایا تھا۔ ہاں جی لوگ اس پر شہزاد سے مولا سے ادب کا درس سیکھتے تھے۔ اور اپنے خیمے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹی خیمے میں رو رہی ہے۔ پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا